میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حافظ سید کلیم صاحب رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے ولی گزرے ہیں میرے محترم۔ جب وہ کسی جگہ بیٹھتے اللہ اللہ کا ذکر ہوتا، جب رات ہوتی اور جب تنہائی ہوتی، گھر میں سارے لوگ سو جاتے، اب وہ جب کھانا کھا کر کے اور جب وہ اللہ کے ذکر میں لگتے، قرآن کو پڑھتے میرے محترم، پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے اور فجر کی نماز پڑھ کر کے اب وہ سوتے، 10 بجے دن میں اٹھتے میرے محترم۔ یہ تھا ان کا پورے زندگی کا معمول۔ کبھی انہوں نے قرآن کو ناغہ نہیں کیا، اس لیے وہ قرآن کو بہت ہی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، جس نے صحابہ کا راستہ اختیار کیا اور جس نے قرآن کو پڑھا۔ اے امت محمدیہ، میں تمہارے بیچ 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ 2 چیزوں کو پکڑ لو گے، کامیابی قدم چومے گی۔ اگر 2 چیزوں کو چھوڑ دو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی ایک چیز کو مرشد نے پکڑا، یعنی حافظ سید کلیم صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ پورے قرآن کو ڈیلی ختم کیا کرتے تھے میرے محترم۔ کیا جذبہ تھا پڑھنے کا۔ کبھی ہم لوگوں کی نیند کھل جاتی، اٹھتے رات میں تو دیکھتے کہ حضرت تلاوت میں مشغول ہیں، اور اتنے زور سے نہیں پڑھتے کہ لوگوں کے گھر والوں کی نیند میں خلل آئے، نہیں، بالکل اتنے آہستے سے پڑھتے کہ روم تک ان کی آواز رہتی، باہر آواز نہیں جاتی، تمام کھڑکیاں بند کرتے اور اس کے بعد پڑھتے میرے محترم۔ یہ تھا ان کا عمل۔ ہم اور آپ بھی اس عمل پہ کہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، میں 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک صحابہ اور ایک قرآن کریم۔ ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ کا بندہ مضبوطی سے پکڑا اور پورے قرآن کو ڈیلی ختم کرتے۔ میری والدہ محترمہ ایک مرتبہ ان کے پاس آئیں، جیسے کہ لوگ قرآن ختم کرتے ہیں تو وہ سب سے پوچھتی کہ بتاؤ تو نے کتنا پڑھا ہے، گھر بھر کے قرآن کو لیتی اور اس کو لوگوں کو بخشوانے کے لیے کہتی۔ اتفاق سے وہ حافظ کلیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھیا آپ نے کتنا قرآن پڑھا؟ والدہ سے کہتے ہیں کہ بھابھی جتنا تم شمار کر لو اتنا میں نے قرآن پڑھا۔ امی ہنسنے لگتی ہیں کہ بھیا آپ مذاق کر رہے ہیں، کہ نہیں میں نے اتنا ہی پڑھا بھابھی، جتنا تمہیں بخشوانا ہے بخشوا لے۔ کیونکہ ان کا معمول تھا میرے محترم، قرآن سے اتنا لگاؤ کہ اس کو اتنا مضبوط سے پکڑا کہ کبھی قرآن کو چھوڑا نہیں اور اس قرآن کو پکڑتے ہی چلے گئے۔ یہ تھا عمل